پاسدارانہ انقلاب نے امریکی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ایران کا بدلہ شدید ہوگا، مناسب وقت اور مناسب جگہ پر بدلہ لیں گے۔ ایرانی پاسدارانہ انقلاب کے اعلامیے کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو شارٹ رینج پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ شہید حماس رہنما کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ میزائل میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ دہشت گرد صہیونی ریاست کو اس جرم کا فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ مشرقی وسطی میں بڑی جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکہ نے ایرانی رد عمل کے خوف سے مزید جنگی جہاز اور لڑاکا طیارے خطے میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ خدشات کے پیش نظر کئی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں روک دیں۔ امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک نے کی اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت۔ عالمی اسٹاک مارکیٹ میں بھی شدید اتار چڑھاؤ۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ کو ایک دن میں $2.9 ٹریلین کا جھٹکا لگا۔ ساری دنیا تسلیم کر لے لیکن ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ فلسطین کی تاریخ و سرزمین ہماری ہے۔ حماس کے سینئر رہنما خالد مشعل کہتے ہیں، اپنے اقدار سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فلسطینی عوام قومی اتحاد کی محافظ رہے گی، جہاد، مزاحمت اور حقوق کی بحالی کا راستہ جاری رکھے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی کمانڈر شہید ہوتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا کمانڈر آ جاتا ہے اور فلسطینی قوم کی طاقت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس 7 اگست کو جدہ میں طلب۔ OIC نے اجلاس طلب کیے جانے کے حوالے سے فلسطین اور ایران کی درخواست قبول کی۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ سویڈن نے علاقائی کشیدگی کے پیش نظر لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ غزہ میں صہیونی بمباری کے 300 دن، اسرائیلی بربریت جاری۔ بریج کیمپ پر صہیونی بمباری سے فلسطینی ماں بیٹی شہید۔ خان یونس میں صہیونی حملوں میں بچوں سمیت 4 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 39,550 سے تجاوز کر گئی۔ مغربی کنارے کے تل کرام شہر میں بھی صہیونی حملے میں القصام بریگیڈ کے کمانڈر سمیت 5 افراد شہید۔ نابلس شہر میں صہیونی فوج نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ PTI کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفویض دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 51، 63 اور 106 کو بھی معطل کرنا ہوگا۔ PTI کو مخصوص نشستیں ملنے کے معاملے پر سپریم کورٹ کے 2 ججز کا اختلافی نوٹ۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے تفصیلی اختلافی نوٹ میں لکھا، PTI کو ریلیف آئین کے برعکس تخلیق کیا گیا۔ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ تحریک انصاف الیکشن کمیشن اور نہ ہی ہائی کورٹ میں فریق تھی۔ فوج سے مذاکرات کرنے والی بات پر قائم ہوں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بات ہوگی۔ بانی PTI نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے چوری کیا ہوا مینڈیٹ فوری واپس کیا جائے۔ محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کا بالکل کہا، لیکن سیاسی جماعت کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جن کے پاس طاقت ہے ان سے ہی بات کروں گا، جو بات کروں گا وہ واضح ہوگی، آئین کے اندر رہ کر بات کروں گا۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، جو معاملات اس طرح ہوئے، جو مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہوتے معاملات یہاں تک پہنچے، تو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو ہماری بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہیں، ہم وہ رکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شہیدوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا میں اپنے قیدیوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنی جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرا لیڈر آج جیل میں ہے، اس کی بیوی جیل میں، اور ایسے کیسز میں جیل میں ہے جو کیس ہے ہی نہیں۔ حقیقی آزادی قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، آئین کو توڑا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئین کو بار بار توڑنے پر بات ضرور ہونی چاہیے۔ بانی PTI کا پیغام ہے، عوام نے ثوابی جلسے میں بھرپور شرکت کرنی ہے، جس کی غلطی ہے اس کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی۔ 9 مئی واقعات کے ہم ذمہ دار نہیں، ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ قسمتی سے 2018 میں
چند ججز نے اور چند جنرلز نے اپنی بیگمات اور بچوں کے دباؤ میں اس ملک کے اندر ایک ایسا فیصلہ کیا کچھ اناڑی حکومت کو بٹھا کر کہ جس نے یو ٹرن لیا ہر منصوبے پر اور چین جیسے پاکستان کے دوست کو بھی نہیں بخشا۔ 2018 میں کچھ ججوں اور جرنیلوں نے ایسے اناڑی حکومت کو ملک پر مسلط کیا جس نے ہر منصوبے پر یو ٹرن لیا، چین جیسے پاکستان کے دوست کو بھی نہیں بخشا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو بولے، پچھلی بار جب ہم نے سی پیک کا کام شروع کیا تو ملک میں دھرنے دیے گئے، انتشار پھیلایا گیا اور آخر ہماری حکومت ختم ہو گئی۔ اب چین نے سی پیک فیز 2 کا اعلان کیا ہے تو ملک میں پھر انتشار اور فساد کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ شیر افضل مروت کی پارٹی سے بے دخلی، حامد خان اور دیگر رہنماؤں پر تنقید کرنا مہنگا پڑا۔ رواں ہفتے میڈیا سے گفتگو شیر افضل مروت کی بے دخلی کا سبب بنی۔ شیر افضل مروت نے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بھی سخت زبان کا استعمال کیا۔ عمر ایوب سمیت کئی رہنما شیر افضل مروت کے لہجے اور انداز بیان پر نالاں۔ شیر افضل مروت نے علامتی دھرنے میں بھی غیر مہذبانہ رویہ اختیار کیا۔ طبقے کا وہ پورا سلیب جو اس سال انہوں نے امپوز کیا ہے اس کو پچھلے سال پر لے کے جانا پڑے گا تاکہ یہ تنخواہ دار طبقہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے۔ تنخواہیں لوگوں کی بڑھ گئی ہیں نمبرز میں، لیکن جب نیٹ پیسے ملے ٹیکس کٹ کے تو وہ پچھلی تنخواہ سے بھی کم ملے۔ وزیر اعظم جو مرضی بیانات دیں، مطالبات تو تسلیم کرنا پڑیں گے۔ چھپ کر کارروائیاں کرنے کا وقت گزر چکا، حکومتی ٹیم کو سامنے آنا ہوگا۔ کہیں ہمیں حکومتی مذاکراتی ٹیم کی تلاش کا اشتہار نہ دینا پڑے جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مہنگائی اور بجلی نرخوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلز کا بائیکاٹ اور حکومت ہٹاؤ تحریک کا آپشن بھی موجود ہے۔ کسی بھی وقت مارچ اسلام آباد لے جانے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ آپ کے کنٹینرز ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا شروع۔ دھرنے کی قیادت امیر جماعت اسلامی کراچی منام ظفر خان کر رہے ہیں۔ تمام مکتب فکر سے وابستہ افراد بڑی تعداد میں موجود۔ منام ظفر کہتے ہیں فارم 47 کی پیداواروں نے ایک بار پھر کراچی کے عوام کا سودا کیا۔ حکمرانوں نے آئی پی پی سے ظالمانہ معاہدے کیے۔ پوری امید ہے جو اس وقت بجلی کا بحران ہے اور بجلی کے بلوں کا بحران ہے، اس اسکیم کے بعد سندھ صوبے کے 2 لاکھ گھر تو مستفید ہوں گے، لیکن یہ صرف شروعات ہے اور آگے جا کے ہم اور اسی قسم کی اسکیمز کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے کے 2 لاکھ گھروں کو سولر سسٹم دینے کا اعلان۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں بجلی کے اس بحران میں 2 لاکھ گھر اس اسکیم سے مستفید ہوں گے۔ سیلاب زدگان کے لیے جو 20 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں ان کو بھی سولرائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی چھت کے ساتھ بجلی کا ریلیف بھی مل سکے۔ جبری گمشدگی کی تمام تر ذمہ داری وزیر اعظم اور کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے بھائی کو 6 اگست تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ریمارکس دیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم ہنگامی اقدامات کے ذریعے جبری گمشدگی کے اس مکروہ عمل کا سدباب کریں۔ مونسون سیزن کے تحت ملک بھر میں برسات، سندھ کے بالائی اور وسطی شہروں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ راجن پور میں کوہ سلیمان پر طوفانی بارش کے بعد آبی ریلے نکل پڑے۔ درہ کا سلطان سے 27,000 اور درہ چھاچڑ سے 8,000 سے زائد کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری۔ پنجاب میں بارشوں کے بعد دریائے چناب کی سطح بلند ہونے لگی۔ ہیڈ مرالا خان کی بیراج اور ہیڈ قادر آباد میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ کراچی میں سرمئی بادلوں کے ڈیرے، گزشتہ رات مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ مختلف علاقوں میں اب بھی جگہ جگہ پانی جمع، سڑکیں گڑھوں میں بدل گئیں۔ کیچڑ اور گندگی کے بھی ڈھیر، ابلتے گٹروں نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ آج بھی وقفے وقفے سے بارش جاری رہنے کا امکان، بعض علاقوں میں موسلا دھار بارش متوقع۔ ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔
یوم شہدائے پولیس ہر سال 4 اگست کو ملکی سطح پر منایا جاتا ہے، جس کا مقصد شہدائے پولیس کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور ان بہادر سپوتوں کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ پنجاب سے رواں سال پولیو کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ انسداد پولیو پروگرام پنجاب کے مطابق چکوال سے تعلق رکھنے والے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ملک میں رواں برس پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کو ناروے کپ میں تیسری پوزیشن پر بھی شکست۔ ناروے کے سوترا کلب نے 4 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ میچ مقررہ وقت میں 1 گول سے برابر رہا۔ قومی ٹیم میچ پینالٹی ککس پر ہار گئی۔ اور پیرس اولمپکس کے دلچسپ مقابلے جاری۔ میڈلز کی دوڑ میں چین سب سے آگے، 13 طلائی تمغے جیت لیے۔ فرانس اور آسٹریلیا 11 طلائی تمغے جیت کر دوسرے اور تیسرے نمبر پر۔ امریکہ کی 9 سونے کے تمغوں کے ساتھ چوتھی پوزیشن۔ ایونٹ میں 7 میں سے 5 پاکستانی ایتھلیٹس کا سفر تمام۔ شوٹر غلام بشیر اور ارشد ندیم سے امیدیں باقی۔